بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارحم بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارحم بلال آفیشیل۔ ناظرین، آج کی جو سب سے بڑی سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ایران نے جو اسرائیل پر اٹیک کیا اس کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاکستانی سیاست کے بارے میں اور جو دیگر باتیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں ایران نے جو ہے وہ کل رات جو ہے وہ تقریباً 11 بجے سے لے کر جو ہے 11 بجے انہوں نے سٹارٹ کیا، 5 گھنٹے طویل جو ہے وہ اسرائیل پر اٹیک کیا۔ اسرائیل پر جو اٹیک کیا ان میں 185 ڈرونز، 110 میزائل اور جو ہے وہ 36 کروز میزائل تھے، کروز میزائل وہ انہوں نے اسرائیل پر داغے، اور کچھ جو ہے وہ زیادہ تر جو ڈرونز اور میزائل تھے وہ ایران سے، کچھ جو تھے وہ یمن، شام اور عراق سے بھی داغے گئے تھے۔ یہ سارے جو ہیں وہ اسرائیل پر داغے گئے، اور جو ہے وہ اردن جو ہے وہ مسلم ملک اردن، بڑی شرم کی بات ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ آڑے آ گیا، ایران کے خلاف آ گیا کہ ہم نے اسرائیل پر نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے بھی ایران کچھ میزائلز اور ڈرونز مار گرائے، اور کچھ جو ہے وہ امریکہ نے بھی مار گرائے، اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ بھی، ظاہر سی بات ہے اسرائیل کا جو ہے اتحاد ہے وہ امریکہ، برطانیہ اور اردن نے بھی کل رات جو ہے وہ بزدلی دکھائی، بجائے کہ اپنے مسلم اسلامی بھائیوں کو بچانے کے انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دے دیا۔ یہ بڑی ایک نہایت ہی افسوسناک بات ہے، کیونکہ ہم سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو بھی کوئی نقصان پہنچے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے مسلمان ہیں بھائی ہیں، ہمارا جسم ہے، وہ اس وقت تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، تو ہم ان کی مدد کریں، بجائے ہم ان کے مخالفین کے ساتھ مل کر یہ سارا کچھ کریں۔ تو اسرائیل کا ناظرین اتنا پاورفل اٹیک تھا نا کہ اس نے جو ہے وہ اپنے اہداف کو بہت کامیابی کے ساتھ جو ہے اسرائیل نے ٹارگٹ کیا، ان کو اچیو کیا، اپنے جو اہداف تھے ان کو اچیو کیا، اور اسرائیل کے فوجی اڈوں کو بھی کوئی شدید نقصان پہنچا، اور جو ہے وہ اس کی ایران نے بھی جو ہے وہ تصدیق کی ہے، اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں اندرونی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو شدید جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا جو کل رات ایران نے اٹیک کیا۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں پوری دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، ان میں سے ایک ایران نے کل جو ہے وہ غیرت دکھائی اور ان پر حملہ کیا۔ باقی 56 ممالک تو ویسے ہی سوئے ہوئے ہیں، وہ نہ بس بیان بازی تک محدود ہیں اور مذمت کرنے تک، اور اسرائیل کو اس کا جواب کیا جو اس نے دمشق میں ایرانی قنصل خانے پر حملہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اور بھی بہت سے پیغام دیے گئے، وہ یہ کہ ایران کی طرف سے اسرائیل کو اور اس کے اتحادیوں کو کہ ایران ہر وقت جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہے، اور یہ جنگ کس طرح کی ہوگی انہوں نے رات بتا دیا، جو 5 گھنٹے طویل اٹیک کیا، اور جو ہے ایران ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہے، اور بتا دیا کہ ایران کتنا پاورفل ہے۔ جو اٹیک کیا اس سے آپ اندازہ لگا لیں، ایران کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، اور جو اسرائیل کا جو سسٹم ہے ڈرون وہ بھی رات کر رہا ہوگا، سائرن پورا اسرائیل میں سائرن بجے اور لوگ گھروں سے نکل باہر گئے، یہودی جو تھے سارے، اور مسلم ممالک میں جو ہے شہریوں نے جشن منایا، لیکن حکمران تو سوئے ہوئے ہیں، اور تہران میں بھی جشن ہوا، اور جو ہے مسجد اقصی میں بھی مسلمان جمع ہوئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے گئے، اور جو بہت حد تک جو ہے وہ ایران نے ان کو دکھایا دیا اپنی پاور، اپنی طاقت، اور جو ہے وہ جو اب جو ہے اسرائیل نے کہا کہ ہم جوابی کارروائی کریں گے، اگر وہ جوابی کارروائی کریں گے اسرائیل پہ
کیونکہ اسرائیل کو اگر یا امریکہ کو کوئی بھی اگر اڈے دیتا ہے ایران کے ہمسایہ ممالک میں، تو ایران پھر ان کے ساتھ بہت آہنی ہاتھوں سے نپٹے گا۔ یہ میری بات یاد رکھیں کہ ایران پاورفل ملک ہے، جس کے پاس بہت سی جو ہے نا ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے۔ اس نے ڈرونز دیکھ لیں، آپ میزائل دیکھ لیں، اور جدید اسلحہ ان کے پاس ہے۔ اگر اسرائیل دوبارہ اٹیک کرے گا تو اس سے بھی 2 گنا جو ہے وہ ایران جو ہے وہ جواب دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امریکہ نے جو ہے وہ اسرائیل کو بتا دیا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایران پر اٹیک نہیں کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جو ہے وہ نتن یاہو جو وزیر اعظم ہے اسرائیل کا، اس کو بتا دیا کہ فون کے پہ بھئی آپ اگر اٹیک کریں گے ایران پر جوابی تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اور جو ہے وہ اسرائیل کا اتحاد امریکہ اور برطانیہ تو اس کے ساتھ ہیں ہی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ مذمت کی کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے باقاعدہ حصہ بھی لیا جو اسرائیل پر ایران نے ڈرونز اور میزائل چلائے، ان کو جو ہے وہ مار گرانے میں۔ وہ 3 ملکوں 4 ملک اسرائیل تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ اردن، امریکہ اور برطانیہ، ان تینوں ملکوں نے جو ہے وہ مار گرائے۔ اور اب جو ہے وہ لیکن ان جو ممالک کی جو لوگ ہیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ پوری دنیا کے ٹویٹر ایکس پہ سارا اور فیس بک پہ بھی ہر جگہ پہ سوشل میڈیا پہ پوری کی پوری کمپین چل رہی ہے کہ آئی اسٹینڈ ود ایران اینڈ فلسطین۔ ایران کے لیے لوگ امریکہ سے بھی لوگ ایران کی حمایت کر رہے ہیں، برطانیہ سے بھی اور دیگر ممالک سے، پوری دنیا سے ہی ایران نے جو جواب دیا اس کو سراہا جا رہا ہے۔ اور جو اسرائیل جنہوں نے UN ورکرز کو قتل کیا تھا ادھر غزہ میں، وہ بھی ایک درخواست لے کر سلامتی کونسل میں چلا گیا، ایران کے خلاف بھی ہمیں کیوں ٹارگٹ کیا۔ یہ تو حالت ہے اسرائیل کی، اور اسرائیل پر جو ہے وہ شدید قسم کا جو ہے وہ ناکامی کا ایک پریشر بڑھا دیا ایران نے نتن یاہو پر اور اسرائیل پر کہ اپنا کام ہے، آپ کوئی کام کے نہیں ہے۔ اور یہ 57 ممالک میں سے صرف ایران نے جو ہے وہ جواب دیا، باقی صرف کہہ رہے ہیں جی تحمل کریں، تحمل سے کام لیں، ایسا کریں ویسا کریں۔ یہ ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 3ری عالمی جنگ، اگر جو ہے وہ اسرائیل جوابی حملہ کرے گا تو اگر دوبارہ اسرائیل جو ہے وہ حملہ کرے گا ایران پر یا ایران کے کسی قنصل خانے پر، تو جو ہے وہ 3ری عالمی جنگ جو ہے وہ دنیا میں شروع ہو جائے گی۔ اور 2 گروپ تو ہیں، ایران، روس، چائنا اور اس کے ساتھ دیگر ممالک ہیں، اور ادھر سے اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور اس کے ساتھ دیگر ہیں۔ لیکن جو ہیں وہ اس وقت 56 مسلم ممالک، ان کا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ خاص رد عمل جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا۔ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوتے اور ایران کے ساتھ اٹیک کرتے اسرائیل پر، لیکن نہیں، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ وہ بس تحمل سے کام لیں اور ایسا کریں، یا غزہ میں اسرائیل کے قتل عام پر صرف مذمت بیان کر رہے ہیں۔ اب ناظرین ہم آ جاتے ہیں پاکستانی سیاست پر، اور آپ کو جو اندرونی خبر دینی تھی وہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب مری چلے گی۔ مری وہ کیوں چلے گئے ہیں؟ مری وہ اس لیے چلیں گے ہیں کہ جو ہمارے ذرائع نے ہم کو خبر دی ہے، وہ اس لیے نواز شریف صاحب جو ہے وہ مری چلے گئے ہیں کیونکہ جو لندن نے ایک پلان بنا تھا، جس میں جو تھا وہ 2 عرب ممالک بھی شامل تھے، جنہوں نے جو ہے وہ ڈیل جو ہے وہ کروائی تھی شریف خاندان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو جو اس ڈیل میں نواز شریف صاحب کو بنانا تھا وزیر اعظم، لیکن نواز شریف صاحب کو جو اس ڈیل تھی اس میں سے جو ہے وہ باہر پھینک دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ناراض ہو کر اپنے بھائی سے بھی
اور جو ہے وہ اپنے پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی سب سے رابطہ منقطع کر کے وہ اب جو ہے وہ مری چلے گئے ہیں کہ اب میں باہر نکلوں گا تو عوام کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جو ہے وہ مہنگائی کا پہاڑ کھڑا ہے، اور ایک تو میں بھی وزیر اعظم نہیں ہوں، مجھے نہیں بنایا گیا، صرف میرے کیسز ختم کیا، مجھے وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ جو تھے یہ نواز شریف صاحب جو اس وجہ سے جو ہے وہ مری گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے تمام جو میٹنگز تھی اور تمام ملاقاتوں کا شیڈیول تھا جو سیاسی اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ، وہ سب کو انہوں نے اب جو ہے وہ معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا ان کو، کہ اب میں ابھی کسی سے جو ہے وہ ملاقات نہیں کروں گا، کسی سے نہیں ملوں گا، اس اور وہ خاموشی کے ساتھ اب جو ہے وہ مری میں رہیں گے۔ اور دوسری بات، ان کو جو ہے وہ سعودی عرب بھی نہیں جانے دیا گیا، انہوں نے سعودی عرب جانا تھا، پھر وہاں سے لنڈن جانا تھا، لیکن ان کو جو ہے وہ سعودی عرب بھی نہیں جانے دیا گیا۔ رمضان کے آخری ہفتے میں، رمضان کے آخری عشرے میں، جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اور مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب گئی تھی عمرے پر، تب انہوں نے بھی ساتھ جانا تھا، لیکن ان کو ساتھ جانے نہیں دیا گیا۔ انہوں نے پہلے عمرہ کرنا تھا، پھر اس کے بعد لنڈن جانا تھا، لیکن ان کو نہیں جانے دیا گیا۔ اس کے بعد ناظرین، میں آج آپ کو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں جو اس ٹائم اپوزیشن میں ہیں، جن میں سنی اتحاد کونسل، پی ٹی آئی، مجلس وحدت المسلمین، اس کے علاوہ وہ ہے محمود خانہ چکرزئی کی ہے، سردار اختر مینگل صاحب کی ہے، ان سب نے ایک گروپ بنایا ہے اور تحریک شروع کی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ کل انہوں نے 2 جلسے کیے، پیشاب چمن اور پشین میں، جو وہاں پر جو آرگنائز کروائے محمود خانہ چکرزئی نے۔ اب جو ہے وہ آج جو ہے وہ کوہاٹ میں جلسہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح وہ جو ہے وہ 21 اپریل کو کراچی میں بھی ہوگا۔ تو وہ سارے مل کر اب جو جلسہ کر رہے ہیں اور اپنا دباؤ بڑھا رہے ہیں حکومت پر بھی اور اسٹیبلشمنٹ پر بھی، کہ وہ جو ہے شفاف انتخابات نہیں ہوئے، لوگوں کو جو ہے وہ جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جو جتنے بھی ان کے مطالبات ہیں اور انہوں نے وہ سامنے رکھے کل لوگوں کے سامنے بھی، اور لوگوں کا ایک بہت بڑا جو ہے کل کراؤڈ نکلا چمن اور پشین میں ان اپوزیشن کے ساتھ۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو بھی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں، ان کو سیاسی فائدے ضرور ہوتے ہیں، عوام کی پاس جاتے ہیں اور عوام ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو ووٹ دیتے ہیں، جو اسمبلی الیکشن ہوتے ہیں۔ آج انہوں نے کوہاٹ میں کیا، اور کوہاٹ میں کر رہے ہیں، اور بہت جو بڑا جلسہ ہوگا کوہاٹ میں بھی اور چمن اور پشین میں۔ پہلے جو ہے آپ کو پتہ ہے سیکورٹی صورتحال کیسی ہے بلوچستان میں اور کے میں، اب تو خیر پورے ملک میں ہی ہے، لیکن اس سب کے باوجود جو ہے وہ کل بہت بڑے جلسے ہوئے بلوچستان میں، اور آج کے میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو تھی ان کی۔ اس کے بعد ناظرین ہم آ جاتے ہیں جو سعودی سفیر جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور سعودی وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں۔ ان کے پاکستان آنے کا کیا مقصد ہے؟ ان کے پاکستان آنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب ناراض ہیں اپنے بھائی سے اور اسٹیبلشمنٹ سے، اور ایک تو اس کو وہ نواز شریف صاحب کی ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ شریف خاندان کے جو ہیں وہ سعودی شاہی خاندان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات بنائے ہوئے ہیں، انہوں کے بہت اچھے تعلقات ہیں سعودی شاہی خاندان سے، اور یو اے ای کے اور قطر کے، جتنے بھی عرب ممالک کے جو ہیں شاہی خاندان ہیں، ان سب کے ساتھ شریف خاندان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ وہ ایک تو یہ کریں گے کہ وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ
ناراضگی دور کروانے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا وہ لے کے آ رہے ہیں انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری۔ وہ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پہ سرمایہ کرنی ہے، ریکارڈنگ میں کرنی ہے، کچھ تیل صاف کرنے کے لیے لگانے ہیں پلانٹس، اور اس طرح اور بھی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین جو ہے وہ کل جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ عدت میں نکاح کیس کا بھی کل فیصلہ ہو، کل جو ہے وہ سماعت ہونی ہے، کیونکہ پچھلی 9 اپریل کو جو ہے وہ خاور ملکہ کے وکیل رضوان عباسی پیش نہیں ہوئے تھے۔ اگر کل وہ پیش نہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر فیصلہ ہی جو ہے وہ معطل ہو جائے گا، سزا بھی اور فیصلہ بھی۔ تو وہ بھی ایک تو کل وہ بھی بہت اہم جو ہے وہ ہونی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پرسوں منگل والے دن جو ہے وہ سائفر کیس کا بھی فیصلہ ہونا ہے، اور اسی طرح دیگر۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے لیے جو ایک تو یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب جو ہے وہ تقریباً 12 ماہ بعد جو ہے وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں لاہور، کل پہنچے ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا استقبال کیا جو پارٹی ورکرز تھے وہاں پہ N129 کے لاہور کے، انہوں نے وہ بہت عرصے بعد جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے فاسدی ضمانتیں لے کر پہنچے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ احمد چٹھا صاحب نے بھی لی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے فاسدی ضمانتیں، لیکن ان کے جو بھائی ہیں فیاض چٹھا وہ PP 36 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور جو ہے وہ ان کو کمپلین نہیں کرنے دی جا رہی، پولیس ان کے اطراف میں کھڑی ہوئی ہے۔ تو ہماری جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ دن بدن ملک بھی نیچے جا رہا ہے اور سیاست بھی نیچے جا رہی ہے، کیونکہ ملک کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی دینی چاہیے۔ اور جو ہے وہ جس طرح وہ ایک جب قومی حکومت ہوگی، کوئی 10-15 سال کا جو ہے وہ پلان، تمام جماعتیں بیٹھ کر ایک پلان بنائیں 15 سال کا کہ بھائی یہ 15 سال میں ایسا ہونا چاہیے، ریٹ آف انٹرسٹ اتنا ہونا چاہیے، ٹیکسز اتنے ہونے چاہیے، چھوٹ کتنی ٹیکسز میں چھوٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور سارا کچھ 15 سال بیٹھ کر 15 سال کے لیے ایک جامع پلان بنائیں سب جماعتیں مل کر، تو پھر جو ہے وہ ایک ملک کو جو ہے وہ نئی سمت ملے گی۔ یہ تو تھی آج کی آپ کے ساتھ چند خبریں اور ان پر میرا تجزیہ۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔